وہ اس سے زیادہ خطرناک. بلکہ ابھی کراچی میں 2 فیکٹریاں پکڑی گئی جنہوں نے وہ جو ای سگریٹ اس کا لیکوڈ ہے اس کے اندر حشیش ڈالنا شروع کر دی. تو کس کو پتا چلے گا کہ یہ حشیش کون پی رہا ہے کون نہیں پی رہا ہے؟ ہمارے بچے پی رہے ہیں. بچے آج کل گھروں میں ای سگریٹ لے کر بیٹھے ہوئے, والدین سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور بیچ میں وہ نشہ ہے سارا. محدود ہے تو میرے حساب سے بینگ اے پبلک ہیلتھ پروفیشنل جتنا ہم لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں اور اس حوالے سے تو نہ صرف پھیپھڑے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں منہ کا کینسر ہو گیا, گلے کا کینسر ہو گیا, ایون معدے کا کینسر, آنتے کا کینسر, 20 اقسام سے زیادہ کے کینسر کے چانسز بڑھتے ہیں جب کوئی ٹوبیکو کا یوز کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جسٹ میں ہیلتھ افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیگیٹو افیکٹس جو ہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے ٹوبیکو کے ہیں. اگر اس کی کنزمپشن پہ کوئی اکانومی پہ اگر ہم بات کریں تو اگین یہ کنزمپشن سے اگین ان کی جو لوگ ہیں ان کی اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. ریسنٹ اسٹڈیز یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جو ٹوبیکو کا یوز ہے وہ مینٹل النیس کی طرف بھی لوگوں کو لے کر جا رہا ہے. سو اوور آل اگر دیکھا جائے کہ نہ صرف پھیپھڑوں تک محدود رہنا, نہ صرف کینسر بلکہ دوسری بھی ڈیزیزز ہیں, ڈائبٹیز کے حوالے سے زیادہ 30% جو ہے وہ شرح بڑھ جاتی ہے. there is a risk of developing diabetes in more 30% if someone is consuming more and more tobacco. اگین بات کریں کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کی تو بھی 40 to 60% ایز پر لٹریچر جو ہے 40 to 60% جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیزیز کو ڈیولپ کرنے کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینٹل النیس کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ اڈکٹس اف سم از کنزیومنگ ٹوبیکو تو وہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنفیوژن, اسٹریس اور ریسٹلیسنیس یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. So there are many adverse effects related, health effects related to use of tobacco. So ایک چیز یہ ہے کہ بآسانی سے ایک حساب سے دیکھا جائے کہ ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. لائک جو نیو کنزیومر ہیں ان کو تو ان کو سوئچ کرنا بہت آسان ہے. جو ایڈکٹیڈ ہیں ان کے لیے یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے ان کو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے, سجیسٹ بھی ان کو اسٹیپ وائز کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس طرح سے کنٹرول کریں یا آپ اس کو جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ چھوڑ دیں. سو جو پرائمری اسٹیپ ہے کہ جی آپ کی نیو یوتھ ہے یا جو نیو یوزرس ہیں وہاں ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو آپ لمٹ کر دیں تاکہ کل کو وہ والی جو یوتھ ہے اور وہ جو لوگ کنزیوم کر رہے ہیں وہ اگر سیف ہو جائیں گے تو آپ کی آئندہ کی جو کمیونٹی ہے, پاپولیشن ہے, اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے نا بہت کم ہو جائے گی. سو میں یہی کہوں گا کہ پریونشن از مور ایزی اینڈ کاسٹ افیکٹو rather than going on to management بہت مشکل ہے. So this is all from my side. Thank you very much. Thank you very much, Aruj. سب سے پہلے تو شکریہ SDF کا کہ انہوں نے آج خاص دن ہے, WHO سیلیبریٹ کرتا ہے, ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پہ ہمارے خیالات سنیں گے. اور دیکھیے اس حوالے سے میں 2-3 چیزیں میں شیئر کروں گا. کیا یہ معاملہ اتنا سنگین ہے؟ یہ کچھ فگرز یہاں پہ آپ کو نظر بھی آئیں گے, کچھ فگرز میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, باقی بھی سر آپ سے شیئر کریں گے. WHO کی رپورٹ کے مطابق پچھلے
20 سالوں میں دنیا میں تمباکو نوشی کم ہوئی، لیکن ہمارے ملک میں بڑھی ہے۔ تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال، یہاں فگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,60,000، اور ٹو بی ویری پریسائز 1,63,000 لوگ ہر سال مرتے ہیں صرف تمباکو اور اس کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں۔ اور اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں نا تو یہ تقریباً 450 سے 466 ڈیتھس پر ڈے ہے۔ یہ بہت پریشان کن ہے۔ اور کچھ فگرز بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ہماری یوتھ، ہم کہتے ہیں کہ 63% کے قریب یوتھ ہیں اور بڑا پاور ہاؤس ہے اور اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ غلط راستے پہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ایج گروپ 6 to 15 ایئرس، روزانہ 1000 سے زیادہ بچہ سگریٹ اسٹارٹ کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا بہت محتاط ڈیٹا ہے، ہو سکتا ہے معاملات اس سے بھی آگے ہوں، لیکن یہ وہ ڈیٹا ہے جو مختلف اداروں نے ریسرچ کر کے پریزنٹ کیا ہے۔ اب ہم گورنمنٹ آف پاکستان یا مختلف ادارے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیز کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں تاکہ تمباکو نوشی کو وہاں پہ ڈسکریج کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ ہماری یونیورسٹیز میں تقریباً 20 لاکھ 19.5 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ تو اس بڑے گروپ کے لیے ہم نے کچھ سخت پالیسیز انٹروڈیوس کی ہیں تمباکو کے حوالے سے۔ وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا دوں گا میں ڈیٹیل میں نہیں، اور پھر میں آپ کو آگے فیوچر کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہم نے اب پالیسی کیا رکھی ہے، ٹیکس کے حوالے سے جو پالیسی ہے اور کچھ 2-3 اور ریکمنڈیشنز ہیں۔ ہم نے یونیورسٹیز میں یہ کام کیا کہ ہر یونیورسٹی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ تمباکو نوشی لڑکوں میں یا لڑکیوں میں اگر موجود ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ بہت سارے سٹیپس ہیں، اس میں اورینٹیشن دینی ہے، اس میں نئے اسٹوڈنٹس جب ایڈمٹ ہو تب ان کو بتانا ہے، پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے اور ایک سپورٹ میکینزم دینا ہے۔ دیکھیں وہ بھی ہمارے بچے بچیاں ہیں، اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو شروع میں پیرنٹس کو انوالو کر کے کوشش کرنی ہے کہ معاملہ ختم، لیکن اگر بار بار وائلیشن ہوگی تو اس کے بعد اس پہ جرمانہ بھی ہے، وارننگ بھی ہے، سسپینشن بھی ہے۔ سسپینشن 1 ہفتے کی بھی ہے، 1 سیمسٹر کی بھی ہے، سال کی بھی ہے اور نکال بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پالیسی یونیورسٹیز کے لیے بنائی، 262 یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں، تو وہاں پہ یہ پالیسی لاگو ہو چکی ہے اور اس کے اثرات ہمیں بہتر نظر آ رہے ہیں کہ کم از کم یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز نے اس کو بڑا سختی سے اس پہ عمل درآمد کیا ہے اور ہم ان کو اسموک فری یونیورسٹیز ڈکلیئر کر رہے ہیں جہاں پہ کمپلائنس 100%۔ یہ تو یونیورسٹیز کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب 1-2 چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں تمباکو نوشی پچھلے 20 سال میں کم ہوئی، کچھ ملکوں میں بڑھی ہے لیکن اوور آل ہمارے ملک میں یہ جو 1,63,000 1,60,000 لوگ سالانہ مر رہے ہیں، یہ کوئی 10 سال پہلے 1 لاکھ کی فگر تھی، اب یہ بڑھ گئی اور پچھلے کوئی 15 سالوں میں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں جو ٹرینڈ آیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اپنے طور پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ اور WHO نے رپورٹ ابھی ایک جاری کی ہے کچھ دن پہلے، اس میں بھی یہ بات بہت
डिटेल में कही है कि अब जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो अरबों रुपए की इंडस्ट्रीज है टोबैको की, अब इनका तरीके वारदात डिफरेंट हो गया। अब ये यूथ को किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट्स आ गए जिसका जिक्र थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे शफीक साहब से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट आ गई, निकोटीन पाउचेज आ गए, और उसकी प्रमोशन मार्केटिंग वो खुलेआम कर रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है टू कंट्रोल ई सिगरेट, वेप्स जिसको हम कहते हैं, और निकोटीन पाउचेस। कंपनियां अब इसको बहुत ज्यादा मार्केट कर रही हैं, और किस तरीके से कर रही हैं? सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन पे टारगेट, और उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि सिगरेट के हवाले से तो हम सब की कोशिशों से बहुत सख्त रेगुलेशन आ गई है। इश्तिहार नहीं चला सकते, वो डब्बों पे उन्होंने तस्वीरें भी लगानी है, लेकिन ये वेब्स के हवाले से अभी तक कुछ नहीं, निकोटीन पाउचेस के हवाले से कुछ नहीं। और इन्होंने तरीका क्या अख्तियार कर लिया, आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के बड़े सुपरस्टार को हायर करके उनसे इश्तिहार चलाते हैं, और टारगेट क्या करते हैं कि जनाब आप ये पाउच जहाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ नो स्मोकिंग। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव कर दिया, और इसके फ्लेवर्स बहुत सारे आ गए, और इसके जो उन्होंने बनाए हुए हैं मशीन्स, वो बहुत खूबसूरत सी हैं। तो ये यंग लोग अब हमारे मुल्क में अब ये हो रहा है कि स्मोकिंग सिगरेट से उधर शिफ्ट। तो इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप लोग इसको हाईलाइट करें कि ये ई सिगरेट, वेप्स, ये निकोटीन पाउचेस भी उतने ही खतरनाक हैं। इन कंपनियों ने बहुत सी जगहों पे हमारे एग्जाम्पल आई हैं कि कई मुल्कों में वो टारगेट करते हैं जी, म्यूजिक फेस्टिवल्स को टारगेट किया हुआ है जहाँ यूथ है। इन्होंने ई गेम्स पे, जहाँ पे गेमिंग जोन्स हैं, उधर टारगेट किया हुआ है। इन्होंने कई स्पोर्ट्स की चीज़ों पे टारगेट किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मामला हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ये कंपनियाँ टारगेट कर रही हैं और वेब्स को और निकोटीन पाउचेस को मार्केट कर रही हैं। तो एक चीज़ ये होगी कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे साथ देते हैं सिगरेट के हवाले से पाबंदियाँ लगी हैं, उसको रेगुलेट किया जाए। ये लाजमी है कि ये ई सिगरेट्स, वेप्स और निकोटीन पाउचेस को भी रेगुलेट किया जाए, क्योंकि हमारी यूथ अब उस तरफ जा रही है जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। मैंने कहा ना कि फिगर्स देखकर परेशानी होती है, हमारे इंटरेक्शन रहती है कहीं, अगर हम ड्रग्स पे भी काम करें, टोबैको पे भी काम करें, एजेंसी उसके साथ रहती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इंटरेक्शन, तो बहुत खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें हम अकेले या SDF या HEC अकेला तो कुछ नहीं कर सकेगा, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप इसको हाईलाइट करें। निकोटीन पाउचेस के हवाले से भी अब एक और चीज़ जो मैं लास्ट बात करूँगा, फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बात करें। यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने पॉलिसीज़ बना दी है, लेकिन प्रॉब्लम यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है। ये जो यूथ है, जो हमारे सामने फिगर्स आए हैं, कुछ तहकीकात सामने आई हैं, ये स्टार्ट होता है मामला स्कूल से, स्कूल में भी 9th 10th, और फिर जाता है ये कॉलेज, और फिर कॉलेज से आगे बढ़ता है यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ तक बच्चा बच्ची आते हुए वो काफ़ी पुराने स्मोकर बनते हैं, तो उधर स्मोकिंग छुड़वाना, जो सेसेशन प्रोग्राम्स वगैरह हम चलाते रहते हैं, कोशिश करते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो हमने पॉलिसी बना दी है, लेकिन अभी स्कूल या कॉलेज के लिए उस तरीके से सख्त पॉलिसी नहीं है। तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की सख्त पॉलिसी की ज़रूरत है। हालांकि कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो मैं आपसे शेयर करूं, जैसे और पुराने हैं कवानीन, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
they are tobacco free, smoke free. اور 50 میٹر کے آس پاس سگریٹ وغیرہ نہیں بک سکتے. یہ قانون ہے. پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی جا سکتی, پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں پی جا سکتی. بات یہ قوانین ہے, آپ ہم مل کر اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور بار بار کریں گے تو یہ امپلیمنٹ ہوگا, ورنہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہونا. قوانین آپ لوگ کے پاس جو طاقت ہے قلم کی, کیمرے کی, اس کو استعمال کر کے آپ ہمارا ساتھ دیں.